السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ سبوں کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب امن و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، امت اسلامیہ، یہ رمضان مبارک کا بابرکت والا مہینہ گزر رہا ہے۔ آئیے اس مہینے کے سلسلے میں چند باتیں لمح گشائی کرتے ہیں۔ رمضان جس کا مفہوم، جس کا معنی جھلسنے کا ہے، جلانے کا ہے۔ دوستو، اس مہینے کی حقیقت، عظمت اور فضیلت میں روشنی ڈالتے ہوئے دین حق کی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں گا، رغبت کرنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صوبان کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس میں رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کا چیز بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے حوالے سے کہتا ہے، یہ میرا مہینہ ہے، روزہ میرے لیے ہے، گویا کہ اس کا اجر میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ و من والوں کا ہم پر بے پناہ محبت اور نظر کرم تو دیکھیے۔ اس مہینے میں بندہ ایک نفلی عبادت کرتا ہے، ایک فرائض کے ادا کرنے کا ثواب ادا کرتا ہے۔ بندہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے، 70 فرائض کے ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دلوں کے جنگ کو نکالنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دل لگانے، اللہ کو منانے، اللہ کو پانے اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کو جلانے اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے اور سال کے شروع کے آخر تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، روزے داروں کے لیے مزین کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش الہی کی طرف سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے۔ اس ہوا کے جھونکے سے جنت کے درختوں کے پتیاں اور دروازے کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیے جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ شرکس شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے آپ کی روزے کو خراب نہ کر پائے۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، 3 دفعہ آواز لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی میں مغفرت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا، پرہیزگاری میں گزرتا اور اللہ کے قرب کے باعث بنتے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر گئے، اللہ سے بات کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ اللہ، میرے اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے اور تیرے درمیان نور کے 70,000 پردے ہیں، ایک پردہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میرے اور تیرے درمیان اتنا طویل فاصلہ؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہاں، میرے نور کے 70,000 پردے ہیں، کسی ایک پردے کے قریب بھی جاؤ تو جل جاؤ گے،
बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम को एक बात जहन में आती है, फिर पूछने लगते हैं, या अल्लाह, क्या कोई ऐसा भी लोग होंगे जो उनके और आपके दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा, वो आपके करीब होंगे? अल्लाह ने कहा, हाँ, मेरे करीब में होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे जो आपके करीब होंगे। अल्लाह फरमाते हैं, वो तो मेरे करीब होंगे ही, मेरे आमने सामने होंगे। एक तरफ मैं हूँगा, एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। ए मूसा, मेरे और तुम्हारे दरमियान नूर के 70,000 पर्दे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे और उनके दरमियान कोई फासला नहीं होगा, कोई पर्दा नहीं होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन है? फरमाने लगे, वो मेरी नबी के आखिरी उम्मती, जो मेरे और उनके दरमियान कोई हैल नहीं होगा। फरमाया, मैं रोज़ा फ़र्ज़ करूँगा, वह रोज़ा रखेंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, शाम का वक्त होगा, आफ़ताब गुरूब होने वाला होगा, आफ़तारी का वक्त होगा। उस वक्त मेरे नबी के आखिरी उम्मती हाथ उठा के दुआ मांगेगा, ए मूसा, उस वक्त मेरे और उनके दरमियान कोई फ़ासला नहीं होगा। एक हदीस है, उलमा फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा नमाज़ पढ़ेगा, मैं जन्नत अता करूँगा। मेरा बंदा ज़कात देगा, जन्नत अता करूँगा। मेरा बंदा उम्रा करेगा, जन्नत अता करूँगा। मेरा बंदा हज करेगा, जन्नत अता करूँगा। मेरा बंदा रोज़ा रखेगा, जन्नत अता नहीं करूँगा। साहबा किराम के अंदर खलबले मचने लगे। वो पूछने लगे, ये क्या माजरा है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़्त किए, उनसे बातचीत होने लगी, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हर अमाल के बदले में जन्नत है, हर इबादत के बदले में जन्नत दूंगा, लेकिन रोज़ी के बदले में जन्नत नहीं दूंगा। मैं उनका हो जाऊंगा, वो मेरा हो जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला कितना रहीम और कितना करीम ज़ात है, कितना शफ़क़त करने वाला है। जिसका खुदा मिल गया हो, जिसका खुदा हो गया हो, जन्नत को बनाने वाला जिसको मैसर हो गया हो, जन्नत का होना, जन्नत का मिलना उनके लिए तो वाजिब है। लेकिन हैरत और अफसोस इस बात की है दोस्तों, एक हदीस का मफ़हूम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाज़ रोज़ेदार ऐसे होंगे जिसको भूखे प्यासे रहने के अलावा कोई चीज़ दस्तयाब नहीं होगा। फरमाया, वो कौन है? फरमाया, जो ग़ीबत करता हो, झूठ बोलता हो, हराम माल से अफ्तारी करता हो, शराब पीता हो, जिसके अंदर तक़वा ना हो। जिसके अंदर तक़वा ना हो, जिसके अंदर तक़वा ना हो, उसकी रोज़ा काबिल कबूल नहीं। जिसके अंदर डर हो, खौफ खुदा हो और गुनाहों से बचने का अज़्म इरादा करता हो, इसका नाम तक़वा है। तस्वीर आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जिसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सच्ची पक्की मोहब्बत होगी, उल्फत होगी, उसके दरूद शरीफ कबूल किए जाएंगे। जिसके अंदर यकीन होगा, जिसके अंदर ईमान होगा, यकीन होगा, एतमाद होगा, इखलास होगा, उनके बाकी आमाल कबूल किए जाएंगे। जिसके अंदर तक़वा होगा, उसके रोज़ा कबूल किए जाएंगे। जिस तरह बग़ैर मोहब्बत के दरूद शरीफ काबिल कबूल नहीं, जिस तरह बग़ैर ईमान के, बग़ैर इखलास के कोई भी आमाल काबिल कबूल नहीं, ठीक उसी के मानिंद, ठीक उसी तरह रोज़ा बग़ैर तक़वा के काबिल कबूल नहीं। दोस्तों, तक़वा किसे कहते हैं? बंदा करे, अल्लाह देखे, दरमियान में कोई ना आवे, इसका नाम इखलास है। दोस्तों बुजुर्गों, हम तक़वा को कैसे समझेंगे? आदमी गुनाह करने का सलाहियत रखता हो, गुनाह करने का ताकत रखता हो और मौका सुनहरा मौका भी मिलता हो, बावजूद कुदरत के, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, उस तमाम नफसानी चाहत से रुक जाना, अपनी तमाम नफसानी चाहत को अल्लाह की चाहत पर कुर्बान कर देना, ये तक़वा है। अल्लाह ताला इस महीने की हकीकत, अज़मत हमारे दिल में उतार दे और कदरदानी ज़िंदगी नसीब फरमाए। दोस्तों, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करने में, अल्लाह की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को सर्फ करने की कोशिश करें और आप तमाम गुनाहों पर नदामत हो और वक्त को फारिग करते हुए अल्लाह के सामने रोए, आहो जारी करे, रात को में उठकर तन्हाई में होकर अल्लाह से तमाम हाजात का तलबगार हो। कि फरमाया,
جب آدمی اللہ کے پاس روتا ہے بہت محبوب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. کہ فرمایا اللہ تعالیٰ سبحانہ کو دو چیز بہت زیادہ محبوب ہے، دو قطرہ بہت زیادہ محبوب ہے. فرمایا کون سا دو قطرہ؟ ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد میں دین حق کو غالب کرتے کرتے شہید ہو جائے. جتنا قطرہ اس کے جسم سے زمین پہ گرے گا اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اس درجات اور اجر فرمائیں گے. ایک وہ قطرہ جو اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی میں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف میں آہوازاری کرتا ہے، جتنا بھی آنسو نکلتا ہے اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معافی اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. کہ فرمایا آنسو کا قطرہ اپنے چہرے پہ نہیں اترتا، اس سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ رمضان کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے. ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور فکر، اذکار اور تمام برائیوں سے بچنے کا عزم ارادہ کرے. اللہ سبحانہ سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کا چابی بنائے، برائی کی تالا بنا دے. دوستو آپ سب اپنا اپنا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا، ان کا کوئی خیال نہیں رکھتے. آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.